اصل نہیں، آگ ہماری اصل نہیں بلکہ خاک ہماری اصل ہے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے تو خاک میں آگ کی نسبت فائدے زیادہ ہیں۔ شیطان کو اپنے آگ ہونے پر بڑا غرور تھا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ آگ میں فائدہ نہیں، خاک میں فائدہ زیادہ ہے۔ اس کا ایک بنیادی فرق سمجھے کہ آگ ہر نفع دینے والی چیز ہو یا نقصان دینے والی چیز ہو، آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کو آگ جلا دیتی ہے، یہ آگ کی فطرت ہے۔ کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو آگ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ سب کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح اگر آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان آگ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں کتنے جاندار ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنہوں نے ساری زندگی آگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں، ان کو کبھی ضرورت پڑی ہے آگ کی؟ حیوان ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کو اپنی خوراک کے لیے کبھی آگ کی ضرورت پڑی ہے؟ سیب ہیں، کیلے ہیں، ان کو آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انسان آگ کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، مٹی کے بغیر نہیں۔ اگر مٹی نہ ہو تو اس کے کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے پیدا ہوں گی؟ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، یہ ایک بڑا قانون ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان کی اصل وہ مٹی ہے۔ اگر وہ دنیا کی زندگی میں نہیں تو آخرت کی زندگی، اس کا آغاز مٹی سے ہی ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ جب اس نے مٹی کی طرف لوٹنا ہے تو پھر مٹی والی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا جرم ہوا، جو سب سے پہلا گناہ ہوا، وہ قتل تھا۔ اور قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ایک نے قتل کر دیا، دوسرا قتل ہو گیا، حسد کی آگ سے قتل کر بیٹھے۔ اب اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، دوسرا مر گیا، اور جو مارنے والا کوا تھا اپنی چونچ سے اس نے زمین کو کھودا اور اس کو نیچے دبا دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میرے پاس اتنی عقل نہیں کہ میں اس کو کہیں چھپا سکتا۔ اب یہاں دیکھیے کہ انسان کو اس کی اصل کی طرف چھپایا گیا۔ ہم اپنے مرنے والوں کو مٹی کی طرف لوٹاتے ہیں، جبکہ ہندو اپنے مرنے والے کو آگ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اس کی چتا جلائی جاتی ہے اور اس کی جو بیوی بچ جاتی ہے اس کو بھی ساتھ میں ستی ہونا پڑتا ہے، اس کو بھی جلایا جاتا ہے۔ حالانکہ شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کو اس کی اصل یعنی مٹی کی طرف ہی لوٹایا جاتا۔ آگ اس کی اصل نہیں، کیونکہ انسان آگ سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کی حکمتیں عقل کو دستک دیتی ہیں۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں اسلام سب سے پہلا مذہب بننے والا ہے اور انشاءاللہ عنقریب بن جائے گا۔ جتنی دنیا اس میں ریسرچ کرے گی، تحقیق کرے گی، انشاءاللہ اسلام کی حقانیت اتنی واضح ہوگی۔ تو بات ثابت ہوئی کہ انسان کی اصل خاک ہے۔ ہم نے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد وہ اپنی اصل کی طرف ہی لوٹے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مرنے کے بعد جب ہم نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے تو زندگی میں ہی اپنے اصل کی طرف لوٹیں۔ مطلب یہ کہ زمین اور مٹی کے اندر جو صفات ہیں وہ اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
آج میں جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں اس میں یہ بات بتائی گئی انا خلقناہم من طین لازب کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ آخر ہمیں آگ سے کیوں پیدا نہیں کیا, ہمیں مٹی سے کیوں پیدا کیا. دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے. میں بس بیٹھا ہوا تھا تو میرے جب یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا, پھر اس پر میں نے کافی تحقیق کی. میں آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو گوش گزار کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے. آخر ہمیں مٹی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ مٹی کے اندر کون سی خوبی ہے, کون سی صفات ہیں, کون سی اس میں اچھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی تخلیق کے لیے مٹی کو چنا گیا؟ تو مٹی کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ہے چھپانا. مٹی کے اندر آپ جس چیز کو دفن کریں گے وہ اس کو چھپا لے گی. آپ بیج ہر قسم کا مٹی کو اکھاڑ کے اس کے اندر رکھیں, وہ مٹی آپ اس کے اوپر ڈال دیں وہ چھپا دے گی. ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے جھگڑے بھی اگر ہو جائیں تو جو صلح کرانے والا آتا ہے وہ کہتا ہے چلو یار چھڈو اتنے مٹی پاؤ. مطلب کیا ہے کہ اس کو چھپاؤ, اس کو ختم کرو. اور مٹی کے اندر یہ بہت کمال کی صفت ہے. اور اس زمین کے اندر اللہ نے بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا ہے. یوں سمجھے کہ خزانے دفن ہیں, سونا چاندی لوہا یہ اللہ نے زمین کے اندر چھپا دیا ہے. اب ہمارا یہ جو پٹرول ہے, دیگر ایندھن ہے, کوئلہ ہے, یہ سب زمین کے اندر چھپا ہوا ہے. اور یہ چھپانے والی جو مٹی کی صفت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. توجہ کیجیے, جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپا لیا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. عیب کا چھپانا, کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس وجہ سے مٹی کا انتخاب کیا گیا. ہمارے ہاں یہ جو دور چل رہا ہے اس میں سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے اور دیگر بہت ساری سوشلزم چیزیں ہیں. بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میرے ساتھ اتفاق کریں گے, جتنا میڈیا ہے وہ سارے کا سارا اس کے مخالف ہے. کیونکہ میڈیا چھپاتا نہیں اچھالتا ہے. وہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے, لوگوں کے کردار اچھالتا ہے, لوگوں کی زندگیاں اچھالتا ہے, حتیٰ کہ کئی لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں. ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے, دکھاتا نہیں. لیکن ہمارا سارے کا سارا میڈیا ایسا ہو چکا ہے, مسلمان کی تو یقین مانے مسلمانی صرف نام کی رہ گئی ہے یا کتابوں میں رہ گئی ہے, عملی زندگی میں مسلمانی کہیں نظر نہیں آتی. ایک عورت کوئی چیز کپڑے میں چھپا کر لیے جا رہی تھی. ایک آدمی سامنے آیا, اس نے کہا کہ اکثر سامنا ہو جاتا ہے, اس نے کہا کہ بہن جی, بی بی جی, آپ یہ چھپا کے لے کر جا رہی, کیا چھپا کے لے کے جا رہی؟ اس نے بڑی دنائی کی بات کی اور کہنے لگی کہ اگر میں نے دکھانا ہوتا تو مجھے کپڑے میں لپیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب میں ہی چھپا رہی ہوں تو تمہیں ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بندہ خود چھپائے تو آپ اس کے پیچھے مت پڑے, الا کہ اللہ اس کو ظاہر کر دے. اللہ ظاہر کر دے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ اس کے پیچھے مت پڑے. قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی نہ کرو کسی دوسرے کی. اور ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, نئی نئی شادی ہوتی ہے دلہن کی, والدین اس پر امپائر بن کے اس کی حفاظت کرتے ہیں, ریفری بنے ہوتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے بیگم کو کہا جاتا ہے میں جا رہا ہوں, تم اس کا دھیان رکھنا. بچوں کے کمروں میں وہ ایسے وہ چاتیاں مارنا جنہوں نہیں آتے وہ کر دینے ہے جی, چاتیاں مار کہتے ساڈے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی. اگر بچی کہیں میکے جا رہی ہو تو اس کا بیگ چیک کریں گے, ساڈے گھر دی کوئی شاید نہیں چک کے لے کے جا رہی, کوئی شاید چھپا کے تو نہیں لے کے جا رہی. کوئی فون کال آ جائے تاں بھی اس بیچاری واسطے مصیبت ہے. بندیاں دا بھی یہی حال ہے. میں گل کہنا توجہ کریا, توجہ, بڑی ودیا مزیدار گل. شادی تو بعد اپنی بیوی واسطے کوئی شے لے کے جانا اپنی فیملی دے وچوں دی لنگ کے کتنا مشکل ہے. چرس سمگل کرنا اتنی مشکل نہیں جنہ اپنی بیوی واسطے کوئی شے لے کے جانا اپنی فیملی دے وچوں دی مشکل ہے. وہ بھائی صاحب اتنے 2 اکھاں نہیں 10 اکھاں وہ نگرانی کردیاں ہوندیاں. انہیں بیاہ کیتا ہے, شادی کیتی ہے, کوئی جرم تے نہیں سو کیتا,
اگر انہیں نہیں یہ خرچہ چکنا تو کنے چکنا ہے؟ اگر یہ اپنی بیوی نے کوئی شے نہیں لیا کے دے سکتا کنے لیا کے دینی؟ عیبوں کو چھپائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ کیجیے توجہ. حضرت عمر ہر بات قیمتی ہوگی انشاءاللہ, اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیمتی ہیں, میں تو صرف پہنچانے والا ہوں آپ تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ راتوں کو عادت تھی آپ کی گشت کرنے کی. ایک دفعہ گشت کر رہے ہیں, اچانک ایک گھر سے گانے کی آواز آئی. آپ نے اس کی دیوار کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے نا ایسے اندر دیکھنا شروع کر دیا. اندر کیا تھا؟ گانے والا گانا گا رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے, اور ایک لونڈی رقص کر رہی ہے. حضرت عمر نے کہا اوے یہ کیا کر رہے ہو؟ گانا کا سن رہے ہو, لونڈی کا رقص دیکھ رہے ہو. دروازہ کھٹکھٹا دیا. اس نے دروازہ کھولا. حضرت عمر نے جو ہی یہ بات کی, انہوں نے کہا جناب میرا تو قصور ہے ہی ہے, وہ تو آپ نے دیکھ لیا, لیکن آپ نے بھی 3 جرم کیے ہیں. حضرت عمر نے کہا میرا کس بات کا جرم ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے تم یہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کے بھی 3 جرم ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو. آپ اوپر چڑھ کے میری جاسوسی کر رہے تھے. اور دوسرا قرآن نے کہا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو جاؤ. آپ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جناب. اور تیسرا کہا ہے کہ اگر کسی کا آپ دیکھو تو چھپاؤ, آپ میرے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں. میں تو چلو جرم کیتا اندر وڑ کے, تو تساں جڑے 3 جرم کیتے نے. حضرت عمر نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے, میں تمہیں اب سزا نہیں دوں گا, لیکن ایک بات کا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد تم اس قسم کی حرکت نہیں کرو گے. اس سے معاہدہ لیا, اس کے بعد اس کو بخش دیا. تو میرے بھائی ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرے, کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑے. ہمارے یہاں لوگ جو سیاستدان ہیں, بڑے بڑے جو لوگ ہیں, جو عزت دار فیملیاں ہیں, ان کے لوگ لڑکے اور لڑکیاں, اکثر لوگ ان کی خفیہ کیمروں کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر اس کو انٹرنیٹ پہ وائرل کر دیتے ہیں. آپ اخباروں میں دیکھیں, اس طرح مختلف قسم کی خبریں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی لڑکیوں نے بلیک میلیوں کے ہاتھوں اپنی عزتیں نیلام کی ہیں اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی. اور اسی طرح کئی آدمی بھی, کئی سیاستدان بھی اس کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی وَلَا تَجَسَّسُوا, کسی کی جاسوسی نہ کرو, عیبوں کو چھپاؤ. جب تم عیبوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے عیبوں کو قیامت کے دن, حالانکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے. اور کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ بندہ جو ہے وہی چھپا ہوا ہے جس کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے, ورنہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. اگر دیکھا جائے اللہ کسی کے پردے اٹھا لے, فاش کر دے سب کے راز, تو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل رہے گا. یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کے پردے رکھے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ کسی کا پردہ اٹھا دے, اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. اس لیے میں یہاں پہ دعا بھی کروں گا, ہم سب باوضو بیٹھے ہیں, کہ اللہ ہم سب کے پردے رکھے, جس طرح اس نے دنیا میں رکھے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح پردوں میں رکھے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا چھپانے والا ہے, اتنا چھپانے والا ہے. اس مثال کو سن کر آپ اندازہ لگائیے گا, قیامت کے دن جب ایک آدمی جو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوگا اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ کسی پر ظاہر نہیں کریں گے, اس کو اپنے پاس بلائیں گے. بلانے کے بعد اس کے کان میں سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے, کیا اللہ کا انداز ہوگا, اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ والے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ اللہ کی سرگوشی کو سن کر ہاں 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 کہتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے, اب بتا تجھے کیا سزا دوں. وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ جس طرح تو نے لوگوں سے میرے عیب چھپا لیے, اکیلے میں آ کر مجھ سے بات کی ہے, یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, تو پردوں کا, تو عیبوں کا چھپانے والا ہے, تو پردوں کی حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ جس طرح تو نے میری دنیا میں حفاظت کی ہے, آخرت میں بھی میرے عیبوں کی حفاظت کر اور مجھے جنت میں داخلہ دے. یہ بندہ اتنا کہے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے چل ٹھیک ہے, ہم نے تیرے عیبوں کو چھپایا, جا تجھے معاف کر دیا. یعنی اللہ پردوں کو چھپانے والے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ ایک یہودی ان کو آزمانے کے لیے آ گیا کہ یہ کتنے مہمان نواز ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, یہ کیسے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں, ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں, مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں دیتے. یہ جو سبق پڑھاتے ہیں لوگوں کو, میں خود جا کر ان کا مشاہدہ کروں, کیا آپ نے پڑھائے ہوئے سبق پر یہ خود بھی پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے.
امتحان کی نیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں آقا آپ کا مہمان ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اس کے لیے الگ کمرے کا بستر کا انتظام کر دیا گیا. جب اس کے پاس کھانا آیا اتنا کھانا کھایا اس نے, اتنا کھانا کھایا حد ہی کوئی نہیں ہے جی. یہ دیتے گئے اور وہ کھاتا گیا حتیٰ کہ کھا کے تھک گیا, اور رات کو اس کے پیٹ کے اندر ایسی بدہضمی یا مروڑ اٹھا کہ اس نے اسی بستر پر گندگی کی, اور گندگی کرنے کے بعد وہاں سے کیا میری بدنامی ہوگی, لوگ کیا کہیں گے, وہاں سے چل دیا. اور جو رات کو اس نے اپنی چیزیں زرہ یا اسلحہ وغیرہ, تلوار ہی ہوتی تھی عام طور پر یا دیگر کچھ چیزیں جو سامان تھا, وہ وہیں اسی کشمکش میں بھول کے وہاں سے نکل گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ نے جا کر اس کا کمرہ, چلو میں مہمان کی پرسی کر آتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے. جو ہی دروازہ کھولا تو بدبو ناک سے ٹکرائی. اسی وقت دیکھا کہ وہ تو گندگی کر کے بستر پر چلا گیا. آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا, نوکر کو بلایا, پانی لے کے آیا, اپنے ہاتھوں سے آپ اس کی گندگی صاف کر رہے. جب وہ بندہ باہر گیا, صبح ہوئی, اس نے دیکھا کہ میرا تو سامان میں تو وہاں بھول آیا ہوں, چلو جا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. وہ تو آزمانے کی نیت سے ہی آیا, تو چلو میں دیکھتا ہوں کیا سبق پڑھاتے ہیں, خود بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کہ دوسروں کو ہی پڑھاتے رہتے ہیں. چنانچہ وہ آیا, دیکھا اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی دھو رہے تھے. کہا یہ کیا؟ آپ کسی خادمہ کو بھی کہہ سکتے تھے, کسی نوکر کو کہہ سکتے تھے, کسی خادم کو کہہ سکتے تھے, اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. کہا کہ یہ ایک عیب ہے, یہ ایک عیب ہے. اگر میں کسی دوسرے کو کہتا ہو سکتا ہے وہ اسے نفرت یا کراہت کرتا. تو یہ آپ مہمان میرے تھے, لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے مہمان کا عیب کسی کے سامنے ظاہر ہو, اس لیے اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کر رہا ہوں. میرے بھائی, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں, لہذا کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑے. وہ کہتے ہیں پڑی جب اپنے عیب و ہنر پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے تو سب برے نظر آئیں گے, لیکن جب اپنی طرف انگلی ہوگی تو سب سے زیادہ برا انسان خود اپنے آپ کو سمجھے گا, اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا. پڑی جب اپنے عیب و ہنر پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا, پھر آپ کو کوئی بندہ برا نہیں لگے گا. اس لیے مٹی کی صفات ذکر کر رہا تھا. اللہ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا, تو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مٹی کے اللہ آگ سے پیدا کر سکتے تھے, کسی اور چیز سے, لوہے سے بھی پیدا کر سکتے تھے, اور بڑی چیزیں ہیں وہاں سے پیدا کر سکتے تھے, لیکن مٹی سے پیدا اس لیے کیا کہ مٹی کے اندر چھپانے کی عادت ہوتی, یہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے. اور بندہ اصلی وہی ہے جس کے سینے کے اندر راز دفن ہو جائے, دوبارہ نکلے ہی نہ. بس اگر کسی کا راز پتہ چل گیا ہے تو دفن ہو جائے. ہاں کبھی ضرورت پڑے گواہی دینے کے لیے تو پھر گواہی کو نہ چھپائے, ہر چیز کو چھپا لے, گواہی کو نہ چھپائے. گواہی سے بات یاد آ گئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گواہی کو چھپانے والا آدمی, اس نے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. گواہی مت چھپاؤ, جب پوچھا جائے پھر اظہار کرو. اور جب کوئی بندہ, دو وجہوں سے آپ کسی کا عیب ظاہر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی اجازت نہیں کسی دوسرے انسان کے لیے کہ وہ کسی کا عیب ظاہر کر دے. توجہ کیجئے گا, بات بڑی اہم ہے. دو چیزیں صرف ایسی ہیں جہاں آپ کسی کا عیب ظاہر کر سکتے ہیں. ایک, اگر کسی نے بچی یا بچے کی شادی کرنی ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے, تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر کسی نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, وہ آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ یار میں اس بندے سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا شراکت دار بنے گا, آپ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ بندہ معاشرے میں لین دین کا کیسا ہے. تو جتنا اس نے پوچھا ہے لین دین کا, صرف اس کے بارے میں بات کریں, باقی اس کے کردار اور اس کی ذات کے بارے میں پردے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے تو لین دین کا معاملہ چاہیے, بس اس کے بارے میں آپ بات کریں, باقی کسی امر کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی. تو فرمایا مٹی کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ ہے چھپانے کی صفت. چھپاتی ہے مٹی, ہر چیز کو اپنے اندر دفن کر دیتی ہے. تو انسان بہترین وہی ہے جس کے اندر یہ مٹی کی صفت شامل ہے. اور دوسری مٹی سے پیدا کرنے کی وجہ, توجہ ہے, یہ میں نے سوال اٹھایا تھا, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے کیوں پیدا کیا. مٹی کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ مٹی قبول کرتی ہے. آپ اس پر پانی پھینکیں, مٹی قبول کر لیتی ہے. دودھ پھینکیں, مٹی اس کو اپنے اندر جذب کر لے. جس چیز کو آپ مٹی کے اوپر انڈیلیں, وہ اپنے آپ کو, وہ اس چیز کو جذب کر لیتی ہے. تو انسان بھی اصلی وہی ہے جس کے اندر مٹی کی صفت باقی ہے. مٹی کی صفت ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بات سنے تو اسے اپنے اندر جذب کر لے. میں نا کو گل سنی ہے, تو انج نے مینوں کہا سی, تو نا اگے کسے نو نہ دسی, تے او جناب میں
ਔਖਾ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। نہیں، آپ نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا۔ اب ذرا میں ایک نقطہ یہاں دینے لگا ہوں، توجہ کیجیے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ جتنا کوئی بندہ سنتا ہے اتنا ہی اسے اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ مٹی کی صفت ہے، آپ اس پر جو مرضی کریں وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ آپ بھی سنتے رہیں۔ ایک اچھا لسنر ہی ایک اچھا سپیکر ہوتا ہے۔ ایک اچھا بولنے والا آدمی ایک اچھا سننے والا بھی ہوتا ہے۔ جتنا آپ اچھا سنیں گے، دل لگا کے سنیں گے۔ اور یہاں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ اگر اللہ کسی سے برائی کا، بلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سننے کی صلاحیت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ زیادہ سنتا ہے، اور جتنا دل لگا کے سنے گا، ہمتن گوش ہو کے سنے گا، اتنی زیادہ اسے عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہمارے یہاں اتنی زیادہ حدیثیں سنتے ہیں لوگ، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوتیں سنی، اتنے زیادہ علماء سنے، لیکن اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے سننے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم سن کے، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے سن کے سن ہو جانا۔ اے میری باں بھائی سن ہو گئی، سننے کا کی مطلب ہے کم بھی نہیں کر دی، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نال ہے کہ نہیں، تو لہذا اس طرح نہیں سننا کہ سن ہو جانا ہے، اس طرح سننا ہے ہمتن گوش ہو کر کہ جناب ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ اس نیت سے سننا ہے۔ جب اس نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں لکھا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی کوئی بات کر رہے ہوتے تھے، صحابہ جو مجمع کے اندر موجود ہوتے تھے اتنے ادب سے، اتنے احترام سے اس کو سماعت کرتے تھے کہ یقین مانے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی پرندہ بھی ان پر آ کر بیٹھ جائے تو اس پرندے کو بھی محسوس نہ ہو کہ یہ لکڑی ہے یا آدمی ہے۔ یعنی اتنے ہمتن گوش ہو کر سننا ہے، جتنا سنیں گے اتنا عمل کی توفیق اللہ دیں گے۔ اللہ اللہ۔ آج ہمارے ہاں سننے سے زیادہ بولنے کا رواج ہے۔ وہ بولنے کا رواج اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم جو ہے نا اپنی خوراک کا بھی اس میں بڑا اثر ہے۔ جتنی برائلر مرغی کھانے والے حضرات ہیں توجہ سے سنیے گا، برائلر مرغی کے اندر یہ خوبی ہے وہ چپ نہیں کرتی۔ جن نے مرغی کھانی ہے نا انہیں ٹاں ٹاں کر دے ہی رہنا، چوں چوں وہ کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور ہم یہ بجائے کام کرنے کے چوں چوں ہمارے اندر زیادہ ہے، اے جی ٹاں ٹاں زیادہ ہے، کام کم ہے، سننا کم ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ اور یہ یاد رکھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من سامت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک ساڈے ادب سے چلتی ہے نا ایک کہاوت، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ۔ اور کسی لکھنے والے نے لکھا کہ خاموشی ایک ایسی دکان ہے جس کے پیچھے پتہ نہیں چلتا کہ سونا رکھا ہوا ہے کہ یا لوہا رکھا ہوا ہے۔ جب اس بندے نے بولنا ہے تو تب آپ کو پتہ چلنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کیسی بات کرتا ہے۔ اتنے حسین نوجوان دو ایک دفعہ دیکھے، سارے کالج والے لڑکے ان کو کہہ رہے تھے دیکھو بھائی کتنے خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ قسم کا لباس ہے، کتنے اچھے جوتے پہنے ہیں، اور شکل و صورت بھی خوب ہے، بال بھی بڑے سنوارے ہیں، اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، جب ان کی آواز سنی، ان کی وہ جاہلانہ گفتگو سنی تو کہنے لگے کہ یار ایسے حسن کو کیا کرنا ہے جب گفتگو میں ہی حسن نہیں، جب بولنے کا ہی سلیقہ نہیں۔ تو خاموشی ایک ایسا دروازہ ہے جس کے پیچھے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے رہنے والا انسان ہے یا انسانوں سے بھی بدتر حیوان ہے۔ یہ خاموشی ایک ایسی چیز ہے۔ زبان کو 2 تالے اللہ نے لگائے ہیں، ویسے تو ہر چیز کو ایک ایک تالا لگتا ہے، لیکن زبان کو 32 تالے، 2 میں نے کہہ دیا، میں ایک تالا یوں کہہ دوں گا، 32 تالے اللہ نے لگائے۔ زبان کے آگے دانت ہیں، 32 دانتوں کا تالا اللہ نے یوں لگا دیا، قفل لگا ہوا ہے، اس کے بعد پھر 2 ہونٹوں کا قفل لگا ہوا ہے، 33 تالے زبان کو لگے ہوئے ہیں۔ اور کہا کہ جب تم نے بولنا ہے تو بڑے دھیان سے بولو ان تالوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور پھر زبان میں کوئی ہڈی نہیں رکھی، اس لیے کہ جب بھی بولو ایسا بولو کہ جس سے اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے اندر ہڈی تو نہیں لیکن اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان،
کہ تلوار سے ملنے والا زخم وہ تو کبھی نہ کبھی جڑ جائے گا، لیکن زبان سے ملنے والا زخم ولا یلتام، یہ کبھی جڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو بھی لفظ آپ کا آنا ہے اس کو 3 گیٹوں سے، 3 راستوں سے گزار کے تب اس لفظ کو دوسرے کے حوالے کیا جائے۔ پہلا گیٹ اس کے لیے، توجہ ہے میری طرف، پہلا گیٹ اس کے لیے کہ پہلے سوچو پھر اس کو تولو۔ تیسرے نمبر کا جو گیٹ ہے پھر اس کو بولو۔ پہلے اس لفظ کو سوچو، پھر اس کو تولو، پھر اس کو بولو کہ کہیں میرے اس جملے سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے اس جملے سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ ہمیں چیزیں سمجھ آ جائیں گی نا تو مٹی والی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ مٹی ہماری اصل تو ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد مٹی میں جانا ہے۔ نہیں، زندہ رہنے پر بھی ہمیں مٹی کی ان صفات کی قدر کرنی ہوگی۔ مٹی کے ان صفات کی وجہ سے اللہ نے مٹی کو یہ عزت دی اور اس کا انتخاب کیا کہ اس مٹی سے انسان کو تخلیق کیا۔ حالانکہ دنیا میں اور بھی لاکھوں مٹیریل تھے، لیکن مٹی کے انتخاب کی وجہ، 2 وجہ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، 2-3 انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ پہلی کہ اس کے اندر چھپانے کی صلاحیت ہے، دوسری اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے۔ جیسا کام آپ اس پر کریں، جو چیز آپ اس پر انڈیلیں، یہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔